نبوت، خوارج اور جنگ نہروان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا گمراہ شخص کون تھا؟ وہ شخص جو رات بھر عبادت کرتا، دن کو روزے رکھتا، حضرت علی کے لنگر سے کھانا کھاتا، لیکن پھر اسی مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں سالوں پہلے کیا پیش گوئی فرمائی تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک عجیب پیش گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں سے ایک ایسا گروہ نکلے گا جو قرآن تو پڑھے گا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان میں ایک شخص ہوگا جس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا ایک بازو ناقص ہوگا، جس پر عورت کے تھن کی طرح گوشت کا ٹکڑا ہوگا، جس پر کچھ سفید بال ہوں گے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ذوالثدییہ تھا، وہ شخص جو بظاہر بڑا زاہد و عابد بنتا تھا، لیکن اندر سے شدید متکبر اور گمراہ تھا۔ جنگ نہروان کا پس منظر۔ جنگ صفین کے بعد اس شخص اور اس کے ساتھیوں نے، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر دی۔ یہ لوگ کوفہ کے بیت المال اور حضرت علی کے لنگر سے مستفید ہوتے تھے، مگر گمراہی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ عام مسلمانوں کا خون حلال سمجھنے لگے۔
جب ان کی سرکشی اور ناحق قتل و غارت حد سے بڑھ گئی تو 38 ہجری میں جنگ نہروان پیش آئی۔ مولا علی نے اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور خوارج کو شکست فاش ہوئی۔ لوگوں کا اعتراض اور مولا علی کا جواب۔ جنگ ختم ہوئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آیا اور انہوں نے اعتراض کیا۔ یا امیر المومنین، ہم نے ان لوگوں کو مار دیا جو نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مسلمانوں کے نام لیوا تھے۔ کیا ہم نے ناحق مسلمانوں کا خون بہایا؟ اس اعتراض کے جواب میں مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم خدا کی میں نے اپنی طرف سے قتال نہیں کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور ان کی علامت وہ ناقص ہاتھ والا شخص ہوگا۔ لاش کی تلاش اور سجدہ شکر۔ مولا علی نے فرمایا، اس شخص کو مقتولین میں تلاش کرو۔ لوگوں نے لاش ڈھونڈنا شروع کی۔ کافی دیر کے تلاش کے بعد بھی وہ لاش نہ ملی تو کچھ لوگ شک میں پڑنے لگے، لیکن حضرت علی کا ایمان کامل تھا۔ آپ نے فرمایا، واللہ نہ میں نے جھوٹ کہا ہے اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، اسے دوبارہ تلاش کرو۔ بالآخر ایک گڑھے میں کئی لاشوں کے نیچے سے ایک شخص کی لاش ملی۔ جب اس کا بازو دیکھا گیا تو اس پر بالکل وہی نشان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ایک ناقص بازو جس پر تھن کی طرح
گوشت کا ٹکڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہی سجدہ شکر ادا کیا اور پورا لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، کیونکہ سب پر واضح ہو گیا کہ مولا علی حق پر تھے۔ اختتامیہ۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صرف لمبی نمازیں زیر عبادت یا دین کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا جب تک انسان کے دل میں اخلاص صحابہ و اہل بیت کی محبت اور صحیح فہم نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ تاریخی اور علمی ویڈیو پسند ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔